جہاں کہیں پر بھی ہو وہ آگے آ جائیں. کون ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفى وسلام على عباده الذین اصطفى. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. بہار نو تھے تم ماضی میں اب باد خزاں تم ہو. بہار نو تھے تم ماضی میں اب باد خزاں تم ہو. نشان راہ تھے ماضی میں اب نہ تو بے نشاں تم ہو. تھے تم ماضی میں شعلہ آج بس اڑتا دھواں تم ہو. تھے تم ماضی میں شعلہ آج بس اڑتا دھواں تم ہو. نہیں جس کا ٹھکانہ کوئی ایسے کارواں تم ہو. حضرات سامعین مکرم، نور و نکہت سے معمور آج کی اس روح پرور بزم میں ناچیز کو مسلمانوں کی ذلت اور اس کے وجوہ اسباب پر روشنی ڈالنی ہے. یعنی اس قوم کی داستان علم سنانی ہے جس کو خیر امت کا لقب عطا ہوا ہے. اس ملت کی پسماندگی، درماندگی، ذبح و حالی اور شکست حالی کا ذکر کرنا ہے جس سے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کا وعدہ کیا گیا ہے. اس امت کے انتشار و افتراق اور اضطراب و خلفشار کا مرثیہ پڑھنا ہے جس کو جسد واحد اور بنیان مرصوص کہا گیا ہے. اس قوم مسلم کی محکومیت و مغلوبیت اور مقہوریت کو بیان کرنا ہے جس کی حکومت و قیادت کے گواہ عرب و عجم ہے. اس قوم کی بربادی کا ذکر کرنا ہے جس قوم کے ماضی نے خلفائے راشدین کا دور دیکھا ہے. اس قوم کا رونا رونا ہے جس کی شان و شوکت کے پرچم صحرائے افریقہ سے دیوار چین تک، مصر سے ایشیائے کوچک تک، فارس سے اسکندریہ تک، خراساں سے آذربائیجان تک، دریائے سندھ سے مراکش و اسپین تک لہرائے. اور جس قوم نے مغرب کے کلیساؤں میں نعرہائے توحید سے ہنگامے وپا کر دیے. حضرات ایک دور تھا کہ ہمارے تصور سے بڑی بڑی حکومتوں کے فرما روا لرزہ پر اندام ہو جاتے تھے. بڑی بڑی ظالم و جابر سلطنتیں کانپ جایا کرتی تھی. مغرب کی وادیوں میں گونجی ادا ہماری، مغرب کی وادیوں میں گونجی ادا ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل روا ہمارا. حضرات تاریخ کے پڑھنے والوں نے پڑھا ہوگا کہ جب مسلمان عورتوں اور بچوں کا قافلہ سندھی ڈاکوؤں کے ہاتھوں سے لٹا تو ایک بچی نے اغث یا حجاج کی آواز لگائی اور اسلام کا ایک جری شیر محمد بن قاسم نے ہندوستانیوں پر یلغار کر دی اور بڑے بڑے شیطانی چیلوں کی نیندیں حرام کر دی. یہاں تک کہ سندھ مسلمانوں کا ایک قلعہ شمار کیا جانے لگا. یہی نہیں، مسلمانوں کی تاریخ بہت طویل ہے. اس تاریخ میں اگر ایک طرف خالد بن ولید جیسے سیف اللہ نظر آئیں گے تو دوسری طرف صلیبیوں سے ٹکرانے والا صلاح الدین ایوبی جیسا فاتح بیت المقدس نظر آئے گا. اگر مغرب کے کاشانوں میں طارق بن زیاد جیسا جانباز کمانڈر دکھائی دے گا تو دوسری
سیستم میں زلزلہ پیدا کرنے والا محمود غزنوی جیسا اولو العزم شہنشاہ بھی برسرے پیکار نظر آئے گا. اگر میسور کی دھرتی پر جامع شہادت نوش کرنے والا سلطان ٹیپو جیسا شمع توحید و رسالت کا بے باک پروانہ ملے گا تو دوسری طرف جلال آباد کی سرزمین پر حمزہ رضی اللہ عنہ کی سنت کو زندہ کرنے والا شفیق مدنی جیسا مستانہ شہادت بھی دکھائی دے گا. تاریخ میں آتا ہے کہ جب خالد بن ولید اپنے اسلامی لشکر لے کر رستم کے مقابلے پر گئے تو رستم نے جی بجبی ہو کر کہا کہ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ حضرت خالد بن ولید نے جواب دیا کہ ہم کو تمہارا خون لذیذ لگتا ہے، اس کو پینے آئے ہیں. حضرات، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی طاقت تھی کہ جس نے مسلمانوں کو اتنا جری بنا دیا تھا کہ وہ ہزاروں میل کے فاصلے پر بھی دشمنوں کو اس انداز سے جواب دیتے تھے؟ کیا یہ اتحاد و اتفاق کی برکت نہیں تھی؟ کیا یہ وحدت و ہم آہنگی کا احساس نہیں تھا؟ کیا یہ ایمان و توحید کی طاقت نہ تھی؟ کیا یہ آسمانی قانون نہیں تھا؟ کیا یہ ربانی دستور نہیں تھا جو انہوں نے اپنی زندگی میں سجا کر رکھا تھا اور یقیناً تھا وہ قرآن کا فیض تھا، قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا تھا، وہ کیمیائی دولت اتحاد و اتفاق کی دولت تھی. لیکن آج یہ دولت ہم سے چھوٹ گئی ہے. آج اس میراث کو ہم نے ٹھکرا دیا ہے اور جب سے ہم نے اس میراث کو گنوا دیا ہم قعر مذلت اور رسوائی کے عمیق غار میں جا گرے. گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی. ثریا نے زمین پر آسماں سے ہم کو دے مارا.